بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد انشاءاللہ آج کا ہمارا درس حدیث سے متعلق ہوگا۔ کل کا درس تفسیر سے متعلق تھا، آج حدیث کا رہے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح سے ہفتے کے ہر دن مختلف چیزوں کو لے کر کے مختلف علوم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تاکہ فائدہ عام ہو۔ ہم نے حدیث میں جو کتاب اختیار کی ہے پڑھنے کے لیے، وہ کتاب ہے امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ کی عمدۃ الاحکام۔ عمدۃ الاحکام یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پر مشتمل ہے، اور انہی دونوں کتابوں کی حدیثیں اس میں ہیں اور فقہی ابواب پر مرتب ہے۔ تو فی الحال ہم انشاءاللہ ایک دم ابتدا سے شروع کریں گے، کتاب الطہارہ سے، اور ترتیب وار دھیرے دھیرے انشاءاللہ ایک حدیث دو حدیث پڑھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ اس عمل کی تکمیل فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے خیر و بھلائی عطا فرمائے۔ کتاب الطہارہ، طہارت اور پاکی کا بیان۔ جو بھی فقہائے کرام ہیں، فقہ کی، سنن کی جو بھی کتاب شروع ہوتی ہے وہ کتاب الطہارہ سے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ فقہ عملی مسائل کا نام ہے۔ ایک تو فقہ اکبر ہے جو عقیدے سے متعلق ہے، اور دوسرا فقہ عام جس کو فقہ اصغر بھی کہا جاتا ہے، عملی مسائل کا نام ہے۔ عملی مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد صلاۃ ہے، پہلا فرض ہے۔ ایمان لانے کے بعد پہلا فرض ہے صلاۃ 5 وقتہ، اور صلاۃ 5 وقتہ کے لیے چونکہ طہارت شرط ہے، تو اس لیے طہارت سے فقہ کی کتابوں کا آغاز کیا جاتا ہے۔ کتاب الطہارہ میں پہلی حدیث ذکر کی شیخ نے اس کتاب میں، عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ یہ بات معروف ہے کہ اس حدیث، یہی وہ حدیث ہے جس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جامع صحیح البخاری کا آغاز فرمایا ہے، اس سے اپنی کتاب کی ابتدا فرمائی ہے۔ اور بعض سلف سے یہ بات منقول ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں جو بھی کتاب لکھوں گا پہلی حدیث اسی حدیث کو رکھوں گا، اس کی عظمت کی بنا پر، اس کی شان کی بنا پر، اور اس کے اندر جو معنویت ہے اور جو قدر و قیمت ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ بعض اہل علم نے اسے آدھا دین قرار دیا ہے، کیونکہ ہر عمل کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک عمل کا ظاہر اور ایک عمل کا باطن۔ عمل کا ظاہر یعنی آپ عمل کس طرح انجام دے رہے ہیں، اس کی ظاہری شکل و صورت کیا ہے، اس کو پرکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو کوئی ایسا کام کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت کے مطابق اور آپ کی
شریعت کے مطابق نہیں، وہ مردود ہے۔ تو حدیث کے ظاہر کو پرکھنے کے لیے یہ حدیث ہے، عمل کے ظاہر کو پرکھنے کے لیے یہ حدیث ہے، اور عمل کے باطن کو پرکھنے کے لیے کہ عمل اخلاص کے ساتھ کیا گیا یا نہیں کیا گیا، عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا یا نہیں کیا گیا۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو قبول ہوگا، اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا تو قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ عمل کا باطن ہے، عمل کے باطن کو پرکھنے کے لیے یہ حدیث ہے۔ تو گویا یہ حدیث آدھا دین اس اعتبار سے ہے کہ عمل کے باطن کو پرکھنے کے لیے یہ ترازو اور معیار ہے۔ اسی لیے سلف نے کہا کہ یہ حدیث نصف دین ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کی قبولیت کا، اعمال کے درست اور نادرست ہونے کا دار و مدار نیت پر ہے، صالح اور فاسد ہونے کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت درست تو عمل درست، نیت قبول ہونے کے لائق تو عمل مقبول، نیت صالح تو عمل صالح، نیت فاسد تو عمل فاسد۔ تو عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس کے بعد میں فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر آدمی کو وہی کچھ ملنے والا ہے جس کی اس نے نیت کی۔ یہاں عمل کے صلاح و فساد کو پہلے جملے میں بتایا گیا اور دوسرے جملے میں عمل کے انجام کو بتایا گیا۔ ایک میں کہ عمل نیت کی بنیاد پر صحیح یا غلط ہوگا، صرف ظاہری شکل و صورت کی بنیاد پر نہیں، اور دوسرے میں اس کا نتیجہ بتایا گیا، انجام بتایا گیا کہ اگر صحیح نیت رہی تو اسی کے مطابق اسے اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر نیت بری رہی تو اسی کے مطابق اسے برا بدلہ ملنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اب آپ دونوں جگہ دیکھیں گے، اس کو طلبہ جانتے ہیں کہ یہاں انما کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے، یعنی حصر ہے کہ عمل کا دار و مدار نیتوں ہی پر ہے، نیت ہی پر ہے، یعنی جیسی نیت رہی ویسے ہی عمل مقبول یا مردود یا صالح یا فاسد ہوگا، اور جیسی نیت رہی ویسے ہی نتیجہ ملے گا۔ پھر اس کے بعد میں ایک مثال سے بات کو سمجھائی گئی، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے عمل کو بطور مثال پیش کیا جو آپ کے زمانے میں صحابہ کے سامنے موجود تھا۔ آپ نے فرمایا جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے مانی جائے گی، اور جس شخص کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہوگی یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے مانی جائے گی جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ آپ اس میں ایک طرز بیان دیکھیں کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جملے میں فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے گا اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف مانی جائے گی۔ دونوں جگہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کا اعادہ کیا گیا، دہرایا گیا، بیان کیا گیا۔ دوسری جگہ جب یہ کہا گیا کہ جس کی ہجرت عورت کے لیے ہوگی، عورت سے نکاح کرنے کے لیے یا دنیا کمانے کے لیے ہوگی، تو اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے مانی جائے گی جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی ہے، گویا تحقیر کی خاطر کہ وہ قابل ذکر چیز نہیں ہے، اس لیے اس کا ذکر ہی کرنا چھوڑ دیا گیا۔ تو ایسے ہی کہہ دیا گیا کہ جس مقصد سے، جس معمولی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس نے ہجرت کی ہے اس کی ہجرت اسی کے لیے مانی جائے گی۔ آپ اس میں دیکھیں کہ کس طرح سے ایک شخص اگر ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ ہجرت کے معنی چھوڑ دینا، اور ہجرت کبھی جگہ کا چھوڑنا ہوتا ہے، کبھی عمل کا چھوڑنا ہوتا ہے، اور کبھی عامل کا چھوڑنا ہوتا ہے۔ اس کی تفصیلات میں جائے بغیر ہم آج یہاں اس ہجرت کو بیان کریں گے جو اس حدیث میں مقصود ہے، یعنی ہجرت مکان، دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں ایک شخص آتا ہے، اپنا گھر بار چھوڑ دیتا ہے، اپنے خاندان کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے، اقارب کو چھوڑ دیتا ہے، سب کو چھوڑ کر کے وہ آتا ہے دارالاسلام میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ ہجرت کر کے آتے تھے، اپنی بستی چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر، اپنے مال و جائیداد کو چھوڑ کر۔ اگر
اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص اس لیے مدینہ آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے قریب میں رہے، اللہ کے نبی سے قرآن پاک سنے اور اسے سیکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنے اور اسے سیکھے، صحیح علم حاصل کرے، اس کے مطابق عمل کرے اور اس طرح سے اللہ کی جنت حاصل کرے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے، آپ کی نصرت کرے، تو ایسے شخص کی ہجرت اسی مقصد کے لیے ہوگی جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی اس کی ہجرت مانی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص ہجرت کسی اور مقصد کی خاطر کرتا ہے، دنیا کی خاطر کرتا ہے یا عورت سے نکاح کرنے کے لیے کرتا ہے، تو وہ اسی مقصد کے لیے اس کی ہجرت مانی جائے گی۔ نیت، اس حدیث میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے نیت، اور نیت میں دو باتیں اہم ہیں۔ نیت میں ایک چیز اہم ہے، ایک بحث یہ اہم ہے کہ نیت خالص ہو۔ خالص کس کو کہتے ہیں؟ خالص کہتے ہیں ایسی چیز کو جس میں ملاوٹ نہ ہو، کہتے ہیں کہ یہ خالص شہد ہے، یعنی اس میں شکر وغیرہ کی ملاوٹ نہیں ہے۔ یہ خالص گھی ہے، یعنی اس میں دوسرے طرح کے مادوں کی ملاوٹ نہیں ہے، آمیزش نہیں ہے۔ تو نیت کا خالص ہونا یعنی صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، اس میں غیر اللہ کے لیے دکھانا یا کسی اور سے اجر یا کچھ حاصل کرنا مقصود نہ ہو، تو یہ ہے اخلاص۔ اخلاص نیت، جس پر عام طور پر عقیدہ میں، توحید میں جس پر بحث کی جاتی ہے کہ کوئی بھی عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور جنت کا طلبگار ہونا اور جہنم کے عذاب سے بچنا اس اخلاص کے منافی نہیں ہے، بلکہ وہ اسی اخلاص کا حصہ ہے۔ اگر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں تو وہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں کہ جنت کو طلب کرنا اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی نیت رکھنا یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ عین اخلاص ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اہل ایمان بندوں کے بارے میں فرمایا ہے یدعونہ رغبا ورہبا، کہ اہل ایمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں لالچ کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ۔ انہیں اللہ کے انعام کی لالچ ہوتی ہے اور وہ اللہ کا انعام جنت ہے، اور انہیں اللہ کے عذاب کا خوف ہوتا ہے اور اللہ کا عذاب جہنم ہے۔ تو وہ جنت کی لالچ رکھتے ہوئے اور جہنم کا خوف رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور یہی اخلاص ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے وہ کچھ نہیں چاہتے، اللہ کے علاوہ وہ کسی اور مخلوق سے کچھ حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی چیز مل جائے، کوئی چیز خود بخود ملتی ہے چاہت کے بغیر، تو وہ اخلاص کے منافی نہیں ہے۔ بہرحال اس میں ایک لمبی تفصیل ہے جس میں جائے بغیر ہم مختصر چلتے ہیں کہ نیت کے اندر دو باتوں پر بحث کی جاتی ہے، ایک یہ کہ عمل خالص اللہ کے لیے کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ نیت کے ذریعے سے عادت اور عبادت میں تمیز کر دی جائے۔ ایک آدمی یوں ہی صبح سے شام تک کچھ کھایا پیا نہیں کھانا مل پایا، تو کیا وہ صوم ہو جائے گا، روزہ ہو جائے گا؟ نہیں، کیونکہ اس کے لیے نیت ضروری ہے کہ وہ اگر فرض صوم ہے تو طلوع فجر سے پہلے، اور اگر نفل صوم ہے تو طلوع فجر کے بعد کسی وقت جب وہ صوم کا آغاز کرے تو نیت کر لے کہ میں کھانا پینا اور اپنی خواہشات کو اللہ کی خاطر چھوڑنے جا رہا ہوں، صوم رکھنے جا رہا ہوں، تو اسے صوم مانا جائے گا۔ لیکن صبح سے شام ہو گئی، نہ کچھ کھانے مل سکا، نہ کچھ پینے مل سکا، اور نہ ہی صوم توڑنے والی اور کوئی حرکت اس سے ہوئی، تو کیا وہ صوم ہو جائے گا نیت کے بغیر؟ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے صوم میں عادت اور عبادت میں فرق کرنے کے لیے ایک مثال آپ اور سمجھ سکتے ہیں۔ ایک شخص کی عادت ہے اور روزانہ صبح اٹھ کے وہ غسل کرتا ہے، اپنی عادت کے مطابق اس نے صبح اٹھ کے غسل کر لی، حالانکہ اس کے اوپر غسل جنابت فرض تھا اور اسے یاد ہی نہیں تھا کہ مجھے آج غسل جنابت کرنا ہے۔ ایسی صورت میں اس کا غسل نہیں ہوگا، کیونکہ عادت کے مطابق اس نے غسل کیا ہے، جبکہ غسل جنابت عبادت ہے جس کے لیے نیت ضروری ہے۔ نیت کرے گا کہ میں جو یہ غسل کرنے جا رہا ہوں یہ اس طہارت کے لیے ہے جس طہارت کو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر واجب، لازم اور فرض قرار دیا ہے۔ تو اس طرح سے ایک نیت
عادت اور عبادت میں فرق کرتی ہے، اسی کے بارے میں فقہا بحث کرتے ہیں۔ تو علم عقیدہ میں، علم توحید میں اخلاص سے متعلق عموماً بحثیں ہوتی ہیں، اور علم فقہ میں جب نیت کی بات آتی ہے تو وہ عبادت اور عادت میں تمیز سے متعلق بحث ہوتی ہے۔ بہت عظیم الشان یہ حدیث ہے، بہرحال اس پر مستقل دروس ہیں اور ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہاں آج صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے، اور عمل کا دار و مدار اس کے درست اور نادرست ہونے کا، اور اس کے کامل یا ناقص ہونے کا، اور اس کے نیکی یا بدی ہونے کا سارا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر کوئی شخص لوگوں کو دکھانے کی نیت رکھتا ہے گنہگار ہوگا، اور اگر کوئی شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوئی عبادت کرتا ہے تو اللہ سے اجر و ثواب پائے گا۔ البتہ ایک بات یاد رہے کہ نیت کو حاضر کرنے میں غلو نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس غلو کی وجہ سے اپنی ساری عبادت خراب کر لیتے ہیں اور وسوسے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ نیت کے معاملے میں کوئی تکلف نہیں ہے، تکلف کے بغیر، اصل میں نیت کے بغیر کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے نیت یہ ہو کہ اللہ کی خاطر، اللہ کے حکم کی تعمیل میں فلاں کام کرنے جا رہا ہوں، یہ آپ کے دل میں ہے، آپ اس کام کے لیے کرنے جا رہے ہیں، وہ آپ کی نیت ہو گئی، تو اس کو حاضر کرنے کے لیے تکلف کرنا، پریشان ہونا، ان کے لیے الفاظ جوڑنا، زبان سے اسے کہنا، یہ ساری چیزیں زبان سے کہنا تو بلکہ بدعت ہے، جیسا کہ اہل علم نے اس کی صراحت کی ہے اور کہا ہے کہ نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے، نیت یہ زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو ریاکاری سے اور شہرت طلبی سے اور اس طرح کی برائیوں سے جو ہے دور رہنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے۔ یہ رہی ہماری پہلی حدیث۔ دوسری حدیث لے لیتے ہیں اور پھر اسی پر آج کے درس کو مکمل کرتے ہیں، اور یہ طہارت سے متعلق ہماری حدیث ہوگی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتی یتوضا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں وضو کے بیان میں، اور اس باب میں لا تقبل صلاة بغیر طہور، اس باب میں امام بخاری نے ذکر کیا ہے، اور امام مسلم نے بھی اسے طہارہ میں ذکر کیا ہے۔ حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جو بہت معروف ہیں اور جن کی بکثرت روایات ہیں، اور دشمنان اسلام اسی لیے ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، نشانہ بناتے ہیں، کیونکہ جب یہ ہمارے دین کے راوی ہیں تو ان کو متہم کر دینے سے دین کو ختم کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمیں صحابہ کرام پہ طعن کرنے والے اور کسی بھی صحابی کے بارے میں جو ہمارے دین کے راوی ہیں، ہمارے دین کے گواہ ہیں، ہمارے دین کے ہم تک پہنچانے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے بیچ میں واسطہ ہیں، اگر ان پر کوئی زبان طعن دراز کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، تو ہمیں ہمارے کان کھڑے ہو جانا چاہیے، ہمیں بیدار اور ہوشیار ہو جانا چاہیے، اور ہمیں ان گمراہیوں سے بچنا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ یہ وہ ہیں جو ہمارے دین کو ڈھانا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی رضا کا اعلان کیا ہے، اور اہل علم کا، اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ سب کے سب عادل اور ثقہ ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتی یتوضا۔ اللہ تبارک و تعالی تم میں سے کسی کی بھی صلاۃ، کسی کی بھی نماز قبول نہیں کرے گا جب اسے حدث لاحق ہو جائے، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ لا يقبل، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا تو قبول کا الٹا کیا ہے؟ رد کر دے گا۔ وہ صلاۃ جس کو وضو کے بغیر ادا کیا گیا ہو وہ مقبول نہیں ہے بلکہ مردود ہے۔ اللہ قبول نہیں کرے گا تو گویا وہ صلاۃ پڑھنا جو آپ پر فرض ہے وہ آپ نے فریضہ ادا نہیں کیا،
جب اگر آپ نے وضو کے بغیر پڑھ لیا تو گویا آپ نے اپنا فرض ادا نہیں کیا، کافی نہیں ہوا، گویا آپ کو پھر سے وضو کر کے وہ صلاۃ دہرانی پڑے گی، اس کا اعادہ کرنا پڑے گا باوضو ہو کر۔ بلا وضو کے جو صلاۃ پڑھ لی گئی وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ فرض کی ادائیگی کے لیے کافی نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں صحیح اور درست نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کسی کی صلاۃ قبول نہیں ہے، وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کوئی بھی ہو، کسی کی بھی صلاۃ قبول نہیں ہے جب اس کے پاس حدث ہو، جب اسے حدث ہو جائے۔ حدث کس کو کہتے ہیں؟ حدث کی دو قسمیں ہیں شریعت میں، ایک کو کہتے ہیں حدث اکبر اور دوسرے کو کہتے ہیں حدث اصغر۔ حدث اکبر ان چیزوں کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے غسل ضروری ہو، اور حدث اصغر ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کی وجہ سے وضو ضروری ہو۔ تو جو شخص صلاۃ پڑھنے کے لیے جانا چاہے، صلاۃ کی تیاری کر رہا ہو، تو اسے گویا اللہ کے سامنے وہ حاضری دینا چاہتا ہے۔ ہمارا اسلام جو انتہائی پاکیزہ دین ہے، جو ہمیں انتہائی جو ہے خوبی کے ساتھ اس دنیا میں رہنے کی تعلیم دیتا ہے، اور انتہائی اعلیٰ انداز میں اور خوبصورت اور بہترین انداز میں رہنے کی تعلیم دیتا ہے، وہ ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ جب ہم صلاۃ کے لیے، عبادت کے لیے جانا چاہیں تو ہماری حالت بہت اچھی ہونی چاہیے اور ہماری کیفیت بہت اچھی ہونی چاہیے۔ ہم اپنے رب سے، اپنے مالک سے سرگوشی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کے سامنے اپنی حاجتیں رکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اسے یاد کرنے کے لیے مخصوص طور پر یاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اسے رابطہ قائم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ہماری حالت بہت اچھی ہونی چاہیے اور وہ طہارت والی حالت ہونی چاہیے۔ ہم ایسی حالت میں نہ ہوں جس پر شریعت نے ہمارے اوپر غسل لازم قرار دیا ہے، اور نہ ایسی حالت میں ہوں جبکہ شریعت نے ہمارے اوپر وضو لازم قرار دیا ہے، بلکہ ہم باغسل ہوں اور باوضو ہوں، دونوں اعلیٰ قسم کی پاکی پر ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ طہارت کی 3 صورت ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ آدمی کفر کی پاکی سے چھٹکارا حاصل کر کے صاحب ایمان ہو جائے، یہ اساس ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے، کفر و شرک ہے، تو پھر چاہے جتنا آدمی وضو اور غسل کر لے کبھی پاک نہیں ہو سکتا۔ انما المشرکون نجس، کفر و شرک کرنے والے وہ ناپاک ہیں، وہ ناپاکی دور ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہ سب سے یہ پاک ہر طرح کے طہارت کی یہ اساس ہے۔ اس اساس کے بعد کفر و شرک کو چھوڑنے کے بعد اب اس کے بعد میں غسل کی پاکی ہے، جنابت دور کر لے آدمی غسل کر کے، اور اس کے بعد میں پھر وضو کر لے کہ اعلیٰ ترین پاکی کا حامل ہو جائے اور اعلیٰ ترین پاکی اس کے باعث ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے کسی کی بھی صلاۃ قبول نہیں کرے گا اگر اس کو حدث لاحق ہے، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ تو گویا آپ نے منع کر دیا بلا وضو صلاۃ پڑھنے سے۔ حدث اکبر، حدث اصغر سب سے طہارت کا حکم دے دیا، اور یہ بتا دیا کہ غسل بھی ہونا چاہیے، غسل توڑنے والی کوئی چیز نہ ہو، اور وضو بھی ہونا چاہیے، وضو توڑنے والی کوئی چیز نہ ہو، اور اس کے بعد میں وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔ اگر اس کے پاس وضو توڑنے والی یا غسل توڑنے والی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو صلاۃ باطل ہو جائے گی۔ اس حدیث میں صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حدث کیا چیز ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ زور سے یا آہستہ سے ہوا کھل جائے، یہ حدث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے صرف اس ہوا کھلنے کا ذکر کیا، ایک ناقص کا ذکر کیا۔ وضو توڑنے والی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ایک کا ذکر کیا۔ کیوں ایسا کیا؟ اصل میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بیان کرنا چاہا کہ جب آدمی صلاۃ پڑھ رہا ہو، اس سے پہلے تو پورا تیار ہو کر کے آئے گا، غسل کر کے آئے گا، وضو کر کے آئے گا۔ جب صلاۃ پڑھ رہا ہو تو صلاۃ کے دوران کس چیز سے اس کا حدث ہو سکتا ہے، کس چیز سے اس کا وضو ٹوٹ سکتا ہے، اسی لیے صرف اسی کا بیان کیا۔ صلاۃ کے دوران ظاہر بات ہے صلاۃ پڑھتے پڑھتے کوئی پیشاب تو نہیں کرے گا، صلاۃ پڑھتے پڑھتے کوئی پاخانہ تو نہیں کرے گا، صلاۃ پڑھتے پڑھتے کوئی شخص
سو تو نہیں جائے گا گہری نیند لیٹ کر کے، کیونکہ اس میں ایسی حالت نہیں ہے۔ صلاح پڑھتے پڑھتے اونٹ کا گوشت تو نہیں کھائے گا۔ صلاح پڑھتے پڑھتے اپنے کپڑوں کے اندر سے ہاتھ ڈال کے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ تو نہیں لگائے گا۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ صلاح کے اندر ہونے سے رہی، اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس چیز کا ذکر کیا جس کا امکان سب سے زیادہ صلاح کے اندر ہے کہ آدمی سے ہوا خارج ہو جائے، چاہے بلند آواز سے چاہے پست آواز سے۔ تو کسی بھی حالت میں ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جائے گا اور جا کر کے وہ وضو کرے۔ اسی لیے یہ وسوسہ اگر کسی کو آ رہا ہو کہ وضو ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹا، ہوا خارج ہوئی یا نہیں خارج ہوئی، تو اس وسوسے کی بنا پر صلاح باطل نہیں ہوگی، بلکہ جب تک اسے یقین نہ ہو جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی کو اس طرح کا اشکال ہو، اس طرح کا شبہ ہو، شک اس کے دل میں آئے کہ اس کا وضو ٹوٹا یا نہیں، تو اس وقت تک صلاح نہ چھوڑے جب تک کہ وہ آواز نہ سن لے یا بدبو محسوس نہ کر لے، تب تک صلاح نہ چھوڑے۔ تو بہرحال اس حدیث میں یہ حدیث رہی کہ اللہ تبارک و تعالی کسی مرد یا عورت کی صلاح اس وقت تک قبول نہیں فرماتا جب اسے حدث لاحق ہو، یہاں تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ وضو کرنا گویا شرط ہے صلاح کی درستی کے لیے، چاہے بھول کر کے ہی کوئی صلاح پڑھ لے بلا وضو کے، اگر جان بوجھ کے پڑھا ہے تو اللہ سے توبہ بھی کرنا چاہیے اور وضو کر کے پھر سے صلاح دہرانی چاہیے، اور اگر بھول کر کے اس نے بے وضو صلاح پڑھ لیا ہے تو وہ بھی گویا پڑھا ہی نہیں، دوبارہ وہ وضو کر کے اپنی صلاۃ ادا کرے گا۔ اور اگر صلاۃ کے دوران کسی طرح سے وضو ٹوٹ جائے تو اس صورت میں وہ دوبارہ نکل جائے گا اور وضو کر کے دوبارہ پھر سے صلاح ادا کرے گا۔ تو کیا کیا چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس میں سے پہلی چیز ہے انسان کے اگلی یا پچھلی شرمگاہ سے کسی چیز کا نکل جانا، چاہے مزی نکل جائے، چاہے ودی نکل جائے، چاہے منی نکل جائے، چاہے پیشاب نکل جائے، چاہے ہوا نکل جائے، چاہے پاخانہ نکل جائے، کوئی بھی چیز نکل جائے اگلی یا پچھلی شرمگاہ سے، مرد یا عورت کے عورت کی شرمگاہ سے کسی قسم کی رطوبت نکل جائے، تو کوئی بھی چیز نکل جائے تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ رہی پہلی چیز۔ دوسری چیز ہوش و حواس ختم ہو جائے، چاہے نیند کی وجہ سے، چاہے نشے کی وجہ سے، چاہے کسی دوا کے کھا لینے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اگر آدمی کا ہوش و حواس ختم ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور تیسری چیز جس کی وجہ سے آدمی کا وضو ٹوٹ جائے گا وہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھا لے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا ہم بکری کا گوشت کھائیں تو وضو کریں؟ آپ نے فرمایا چاہو تو وضو کرو، یعنی وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اگر اونٹ کا گوشت کھائیں تو؟ آپ نے فرمایا وضو کرو، وہاں چاہو نہیں کہا آپ نے، تو گویا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ سوال اٹھاتے ہیں، ان لوگوں سے یہ کہنا چاہیے کہ اونٹ کے ہی گوشت سے وضو ٹوٹنے کے بارے میں کیوں سوال اٹھاتے ہو؟ ہوا کھلنے سے کیوں وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگلی پچھلی شرمگاہ سے کوئی چیز نکلنے سے کیوں وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نیند سے کیوں وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو کرنے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے، اللہ کے نبی نے سکھایا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو ناقص قرار دیا وہ ناقص ہے، جس چیز سے کہا کہ وہ وضو کرنا ضروری ہے اس سے وضو کرنا ضروری ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں تو اونٹ وہ حیوان ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال پیش کی ہے، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے اونٹ کو کیسے بنایا، کیسے پیدا کیا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ذکر ہے جسے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ ہر اونٹ کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، تو گویا اس شیطنت بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ بہرحال کچھ بھی سبب ہو، ایک صاحب ایمان کے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنا ضروری قرار دیا ہے۔ بعض لوگ جو کہانی سناتے ہیں کہ ایک بار صحابہ کرام نے دعوت کھائی اور اس کے بعد ایک صاحب کا وضو جو ہے ہوا کھل گئی تو اللہ کے نبی نے چاہا کہ ان کی بے عزتی نہ ہو، اکیلے جا کر کے ان کو وہ وضو نہ کریں، آپ نے کہا اونٹ جس نے بھی کھایا اس سے وضو کرے۔ یہ ایک تو پہلی بات بالکل بے سند اور بے اصل بات ہے، اس کی کہیں کسی حدیث میں اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔
دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے تھے وہ چند گھڑیوں کے لیے نہیں ہوتی تھی، وہ قیامت تک کے لیے ہوتی تھی۔ ایک صحابی سے وضو کرنے کی وجہ سے اس میں حیا کی کیا بات ہے؟ یہ تو انسانی کمزوری ہے، کسی کا بھی وضو جو ہے کسی کو بھی ہوا کھل سکتی ہے، اس میں کوئی حیا کی بات نہیں ہے۔ اور صرف ان کی وجہ سے قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں پر یہ کر دیا جائے گا کہ جو بھی اونٹ کا کھائے، گوشت کھائے، وضو کرے۔ اور پھر بعد میں اگر ایسی بات ہوتی تو اس کے نسخ کا بھی اعلان ہوتا کہ خلاص وہ خاص مسئلہ تھا، اب منسوخ ہو گیا آج کے دن کے بعد، تاکہ دوسروں کو پریشانی نہ ہو۔ تو اس طرح کی بعض باتیں لوگ کہتے ہیں جو کہ نہ عقلی طور پر درست ہوتی ہیں نہ شرعی طور پر درست ہوتی ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اونٹ کا اگر کوئی گوشت کھاتا ہے وضو کرنے کے بعد تو اسے دوبارہ وضو کرنا ہوگا، اس کے بغیر اس کی صلاح اللہ کے ہم قبول نہیں ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ اور چوتھی چیز ہوئی، اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو کپڑے کے بغیر بلا کسی پردے اور حائل کے اور شہوت کے ساتھ ہاتھ لگاتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ چیزیں نواقض وضو ہیں، یہ اگر ہو جائیں تو ان کے بعد وضو کر کے ہی صلاح اللہ کے ہاں قبول ہوگی، اس کے بغیر صلاح اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے آج اس درس کو مکمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے جو شریعت ہمیں عطا کی ہے، اس شریعت کی عظمت اور بلندی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تعلیم حاصل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اسے ہم سے قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔